ناول میں اور تم گر ہم ہو جاتے۔ آج کنووکیشن کا دن تھا۔ مہر ایک عجیب سی خوشی اور افسردگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف گامزن تھی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ گریجویٹ ہونے جا رہی تھی اور جو محنت اس نے پورے 4 سال کی تھی اس کی بدولت وہ گولڈ میڈل کی حقدار قرار پائی تھی، جو نہ صرف مہر کے لیے خوشائن تھا بلکہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خوشی کے ایک انجانہ پن ایک غیر شناس سی دکھی کیفیت نے بھی جگہ بنا لی تھی، جس کی وجوہات یہ تھیں کہ وہ یونیورسٹی لائف کا آخری دن ہونے والا تھا۔ ان سب نے اب ایک دوسرے سے بچھڑ جانا تھا۔ وہ موج مستی، وہ کلاسز کا بنک مارنا، وہ شرارتیں، وہ سب اب ماضی کا حصہ بننے والے تھے۔ مہر یونیورسٹی پہنچی تو وہاں پھر اس کے گروپ میں اس کی 4 سہیلیوں کے بیچ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور جیسے ہی مہر وہاں پہنچی تو سب اس سے گلے لگا کر رونے لگیں، یوں جیسے سب کی ماں آ گئی ہو۔ اس دکھ بھرے ماحول میں مہر کو اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی اور وہ بھی رونے لگی، اور پھر یہ کہہ کر سب کو خاموش کروا دیا کہ آج خوشی کا موقع ہے، ہم فوتگی پر نہیں آئے، چلو اس دن کو اور یادگار بناتے ہیں۔ سگنل مل چکا تھا اور اس کی 4 سہیلیاں سمجھ گئی تھیں کہ شرارت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اپنے ساتھی کلاس فیلو سے اور اپنے اساتذہ سے شرارتیں کرتے کرتے کنووکیشن کا باضابطہ آغاز ہوا تھا۔ مہر کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا اور پھر وہی معمول کا مسئلہ کہ بچھڑنے کا دکھ۔ سو وہ ماتم منا لینے کے بعد مہر گولڈ لوٹی تھی اور گھر مہر کے گولڈ میڈل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ مہر بھی ان کی خوشی میں خوش ہونے لگی، اور جب اس کے تینوں بھائی شام کو گھر آئے تو مہر نے ٹریٹ میں بہت مہنگے مہنگے تحائف مانگے۔ بڑے بھائی سے آئی فون کا نیا ماڈل، منجھلے بھائی سے ایپل واچ اور چھوٹے بھائی سے پاکستان کے ناردرن ایریاز کے ٹرپ کا مطالبہ کیا، جسے دونوں بڑے بھائیوں نے فوراً سے بیشتر منظور کر لیا تھا۔ چھوٹے بھائی طبیعت کا تھوڑا سا کنجوس واقع ہوا تھا، لہٰذا اس نے تھوڑی بہت رعایت کی، گنجائش نکالنے کی کوشش کی، مگر مہر بھی ضد کی پکی تھی۔ اس نے اسے بھی قائل کر ہی لیا، جس میں اس کے باقی گھر والوں نے بھی اس کی مدد کی، اور کیوں نہ کرتے، وہ 3 بھائیوں کی ایک ہی تو بہن تھی جس کو بہت لاڈ پیار سے پالا گیا تھا۔ کچھ ہی دن بعد وہ ناردرن ایریاز کی طرف نکل گئی۔ زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوانی لڑکی مہر نے وہاں خوب انجوائے کیا، ڈھیر ساری یادگاری تصویریں بنوائی اور مختلف جگہوں پر گئی۔ جب چند دن بعد واپس گھر لوٹ آئی تو اسے گھر والوں کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، جس پر سب گھر والے سنجیدگی سے غور کر رہے تھے کیونکہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ مہر کے لیے یہ بہت ہی حیران کن تھا۔ شادی کرنے کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر والوں سے دور جانا اور گھر والوں کا لاڈ پیار، گھر والوں کا مہر کے نخرے اٹھانا، اس کی من مرضی کی زندگی، یہ سب اب کسی اور کی مرضی سے ہونا تھا۔ مہر کو کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی اس بات سے۔ اگلے کچھ روز مہر کی سوچ پر یہ بات سوار رہی، اور پھر جب اس کے والد دوسرے شہر سے لوٹ آئے جو کاروبار کے سلسلے میں گئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ مہر سے جب پوچھا گیا تو مہر کو کچھ تحفظات تھی جس کا اس نے کھل کر اظہار کیا، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، انسان ساری زندگی ایک حال میں نہیں رہ سکتا، اور پھر لڑکا بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، ایک اچھی جگہ بہت اچھی نوکری کرتا ہے اور بہت ہی خوش اخلاق اور خوش شکل ہے، اوپر سے اکلوتا بھی ہے۔ ماں کے سمجھانے سے وہ سمجھ گئی اور اس نے بھی رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اگلے روز جب لڑکے کی والدہ رشتہ کرنے کے لیے آئیں تو اس کی بہت خاطر مدارت ہوئی۔ اس نے لڑکی کو دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی کیونکہ اس نے مہر کو پہلے صرف تصویر میں دیکھا تھا۔ مہر کو جب اس کی والدہ یہ بتانے کے لیے چلی گئی کہ لڑکے کی ماں نے تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو مہر شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی۔ کافی دیر گزر گئی اور مہر کے نہ آنے پر لڑکے کی والدہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں لڑکی میں کوئی کمی ہے۔ وہ حد سے زیادہ احتیاط کر رہی تھی کیونکہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا تھا، تو وہ پری جیسی لڑکی ڈھونڈنے کا حق رکھنے کی دعوے دار بھی تھی۔ مہر ابھی تک آئی نہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بانو بیگم نے کہا۔ نہیں نہیں، دراصل ہماری مہرو تھوڑی شرمیلی ہے، اس لیے وہ آنے سے کترا رہی ہے، میں دوبارہ جا کر دیکھتی ہوں۔ مہرو کی ماں یہ کہہ کر دوبارہ مہرو کے کمرے میں آئی جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی الجھن کا شکار وہ سوچوں کی دنیا میں گم تھی۔ مہرو بیٹا، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ نیچے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
مہرو کو اس کی والدہ کی بات نے سوچوں کی دنیا سے واپس کھینچ لیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، یہ کہہ کر مہرو ہنستے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپانے لگی۔ چلو اٹھو، میں جاتی ہوں تمہارے ساتھ، سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ جانا، تھوڑی دیر باتیں کرنا اور پھر واپس آ جانا۔ مہر کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ نیچے لے آئیں۔ مہر کے گال شرم سے لال ہو گئے تھے۔ بانو بیگم دیکھتے ہی کہنے لگیں، ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت بچی ہے آپ کی۔ السلام علیکم، مہرو نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بانو بیگم نے مہر کو اپنے پاس بٹھا کر اسے معمول کی چند باتیں کی اور پھر مہر کی والدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ لوگ بس مجھے ہاں کر دیں، مجھے تو لڑکی بہت زیادہ پسند آئی ہے، میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کی۔ یہ سنتے ہی مہر شرم آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بانو بیگم نے پرزور اصرار پر مہر کے والدین سے ہاں کروا کر شادی کی تاریخ بھی پکی کروا لی۔ مہر بانو نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ خوشخبری سنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، حمزہ۔ اندر سے آواز آئی، اندر آ جائیے امی۔ بانو بیگم اندر داخل ہوئی تو حمزہ اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے کام میں مصروف تھا۔ بیٹا، اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو آفس سے آئے ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، بانو بیگم نے اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن امی، کام تو کرنا پڑے گا نا، اسی کی تو تنخواہ ملتی ہے۔ حمزہ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ماں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو آفس میں صرف تمہیں تنخواہ ملتی ہے کیا، جو پورے دفتر کا کام گھر لے کر آ جاتے ہو؟ بانو بیگم نے بیزاری سے کہتے ہوئے ناک چڑھایا۔ حمزہ مسکرانے لگا، ارے میری پیاری امی جان، آپ کا بیٹا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے تو کام تو زیادہ کرنا پڑے گا نا۔ ہاں لیکن ہر وقت کام سے تمہاری اپنی زندگی متاثر ہو رہی ہے، میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آئی تھی اور کام کی بات ہی بھول گئی۔ بانو بیگم نے مصنوعی طریقے سے خود کو بات یاد دلاتے ہوئے بات دوبارہ وہی سے شروع کی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں آج رشتے کی بات کرنے پھر سے جاؤں گی۔ آج لڑکی کو بھی مل چکی ہوں، بہت ہی پیاری اور بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ بانو بیگم نے تعریفوں کے پل باندھنے کا آغاز کیا، مگر حمزہ نے مسکراتے ہوئے بیچ میں مداخلت کی۔ امی جان، تو کریں جو آپ کو پسند ہے، میں نے تھوڑی روکا ہے، جو آپ کی پسند وہ میری پسند۔ ہائے، جیتا ہے میرا بیٹا، میں اسی لیے تو آج بات پکی کرا کے آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا میری پسند کو اپنی پسند سمجھے گا۔ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو نکاح اور 10 تاریخ کو ولیمہ، بانو بیگم نے کہا تھا۔ مگر امی، 3 ہفتوں میں تیاری تو ممکن نہیں ہے، آپ بات کریں ان سے، کم از کم 1 ڈیڑھ مہینہ تو ہو۔ اتنا سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ حمزہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پریشان نہ ہو، ہمارے مہمان ہیں ہی کتنے، تھوڑے سے مہمان اور چند بہت ہی نزدیک کے عزیز و اقارب، تمہارے کچھ دوست، بس اتنے ہی تو لوگ ہیں، اور مشکل سے 100 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ اور تمہارے ماموں سے بات کی ہے، اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گا 2-3 دن میں۔ حمزہ سے کہنا کہ شادی کی تیاریوں سے پریشان نہ ہونا، وہ میں دیکھ لوں گا۔ بانو بیگم کی بات سے حمزہ کو حوصلہ ملا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور شادی کی مصروفیات کی وجہ سے مزید پڑ لگ گئے تھے اس تیز رفتاری کو۔ آخر نکاح کا دن آ گیا۔ حمزہ اپنی والدہ، اپنے ماموں ممانی اور ان کے بچوں کے ہمراہ نکاح کے پہنچ گئے تھے۔ انتظامات پہلے سے کر دیے گئے تھے۔ نکاح پڑھوا کر نکاح خواہ نے دعائے خیر کروائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی ہی، ساتھ میں ایک خوبصورت سا احساس دل میں یوں پھوٹنے لگا تھا جیسے زمین سے بیج دفن کرنے کے بعد اس سے زندگی کی بقا کا ذریعہ نکلتا ہے، وہ بھی ایک انسان کے لیے جسے وہ کبھی نہیں ملا تھا، نہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی تھی، بس دونوں میں ایک دوسرے کی تصویر دیکھی تھی۔ لیکن باوجود ان سب کے بھی نکاح نے یہ ممکن کر دیا تھا۔ نکاح نے ایک پاکیزہ احساس کو جنم دیا تھا۔ نکاح کے بعد مبارکبادیں دی گئیں ہر طرف سے، اور معمول کے مطابق خوشی کے موقع پر ہنسی خوشی سے دونوں گھروں کے بزرگوں نے اس نئے تعلق کو بہتری اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ سہاگ رات کو جب حمزہ اپنے کمرے میں آیا تو معمول کے مطابق اس کی دلہن اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جاتے ساتھ ہی اس نے سلام کیا، اور سلام کا جواب موصول ہوتے ہی جب اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو مہر کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر وہ سب بھول گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس اتنا ہی کہہ پایا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور مہر شرماتے ہوئے نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں تو سب کچھ بھول چکا ہوں، حمزہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ سوچا تھا تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا،
اور میں نے کافی ساری باتیں سوچ بھی رکھی تھیں، مگر تمہاری خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر سب بھول گیا ہوں۔ آپ کا حسن نظر ہے، مہر شرماتے ہوئے کہنے لگی۔ او ہاں، میں تو تحفہ دینا بھول ہی گیا۔ حمزہ نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انگوٹھی نکالی اور اسے ڈبے سے نکال کر مہر کو پہناتے ہوئے کہا، سوچا تھا ایک بہت ہی خوبصورت سی انگوٹھی لوں گا۔ مہر نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، مگر تمہارے حسن کے سامنے ماند پڑ گئی ہے۔ حمزہ کی بات پر مہر ہنسی تھی۔ فلرٹ کرنے کے ماہر ہیں آپ۔ ہائے، اسی دن کے لیے تو بچا کر رکھا تھا یہ ہنر، دیکھو اب کام آ رہا ہے۔ حمزہ نے مہر کی ٹھوڑی کو ہاتھ سے تھوڑا اوپر کیا۔ میری طرف دیکھو۔ مہر نے شرماتے ہوئے اوپر دیکھا، جس پر حمزہ نے نقلی درد کا اظہار کر کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نظروں کے تیر سینے میں جا لگے ہیں۔ اس بات پر دونوں ہنس پڑے تھے اور وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حمزہ کی ماں دیر تک رات باہر ٹی وی لاؤنج میں پریشان ٹہل رہی تھی، اور یہ سوچتے سوچتے اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوتا گیا کہ اس کا اکلوتا اور نازوں سے پلنے والا بیٹا اب کسی اور کا ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس سے میلوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدلتے بدلتے کچھ دیر کو سو گئی تھی۔ فجر کی اذان کی آوازیں کانوں میں پڑتے ہی وہ اٹھ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جا کر حمزہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حمزہ کچھ دیر کے لیے باہر آیا۔ امی جان، کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے نا؟ حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا، دلہن اٹھ گئی ہے کیا؟ بانو بیگم نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو ابھی سو رہی ہے، کافی تھکی ہوئی تھی۔ اسے اٹھا دو، مہمان آئیں گے تو کیا سوچیں گے؟ بانو بیگم نے مصنوعی تجسس کا اظہار کیا۔ لیکن امی، ابھی تو… حمزہ کی بات کو اس کی ماں نے بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو تیاری میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہتر ہے ابھی اٹھا دو تاکہ وقت پر تیار ہو اور تم بھی تیار ہو جانا۔ حمزہ نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور مہر کو اٹھا دیا۔ مہر کو یہ بات بہت ہی معیوب معلوم ہوئی تھی، مگر اس نے بنا کچھ کہے اٹھ کر تیاری شروع کر دی۔ ناشتے کی میز پر حمزہ کے ماموں ممانی اور ان کی بیٹی بھی موجود تھی۔ حمزہ کی ممانی کہنے لگی، آپا، ماشاءاللہ سے چاند جیسی بہو ملی ہے آپ کو۔ ارے میرا بیٹا بھی تو کسی چاند سے کم نہیں ہے، تو بہو بھی تو اس کے معیار کی لانی تھی نا۔ بانو بیگم نے مہر کے لیے تعریف کے بول گئی کلمات کے اثر کو کم کرتے ہوئے کہا۔ بانو بیگم نہیں چاہتی تھی کہ مہر کی زیادہ تعریف ہو اور وہ سب کے سامنے اچھی بن کر اس سے اس کے بیٹے کو چھین لے۔ حمزہ، ویسے تمہارے پاس تو پہلے ہی ہمیں وقت دینے کی فرصت نہیں تھی، اب اتنی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے تو ہم تم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس کی کزن نے ازراہ مذاق میں کہا، جس پر سب ہنس دیے۔ حمزہ، جس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل آفس کی زندگی… حمزہ سے بات نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے، مگر مذاق میں کی گئی بات بانو بیگم کے دل میں تیر بن کر چبھ گئی تھی۔ حمزہ سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا مطلب؟ کیا حمزہ کو اس کی بیوی اسے چھین لے گی؟ اس لیے تو اس نے شادی نہیں کروائی تھی نا اس کی۔ ایسے سینکڑوں سوالات اس کے دماغ میں چند ہی سیکنڈز میں رونما ہوئے تھے۔ حمزہ بھولنے والوں میں تھوڑی ہے، وہ ہر رشتے کی اہمیت کو جانتا ہے۔ سب کو جس طرح پہلے اس نے مقررہ جگہ دی تھی، اب بھی دے گا۔ زندگی میں نئے آنے والوں کو کسی اور کی جگہ تھوڑی دی جاتی ہے۔ بانو بیگم کی بات سے اس کے بھائی نے بھی اتفاق کیا۔ بالکل آپا، ایسے ہی ہے، نئی نویلی دلہن کی اپنی جگہ ہے اور ہم سب کی اپنی جگہ ہے۔ مہر کو شادی کی اگلی ہی صبح اس طرح کی گفتگو کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جہاں پیار، محبت کی، گھرداری کی، خلوص کی باتیں ہونی چاہیے تھیں، وہاں اس طرح کی تقسیم اور حق جتانے کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں تھیں، مگر مہر نے خاموش رہ کر نظر انداز کر دیا۔ شام تک وہ لوگ وہیں رکے اور شام کو وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد حمزہ ماں سے کچھ دیر اس کے کمرے میں بات کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ نئی نویلی دلہن، جس پر تھکن غالب آ چکی تھی، وہ حمزہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں کے بیچ رومانوی باتوں کا سلسلہ چل ہی نکلا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ نے دروازہ کھولا تو بانو بیگم آگے سے کہنے لگیں، حمزہ بیٹا، مجھے لگتا ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، چکر آنے لگے ہیں، سوچا میرے ساتھ دونوں میں سے ایک میرے کمرے میں سو جاؤ، بوڑھی جان ہوں میں تو اپنے کمرے سے آواز بھی نہیں دے سکوں گی، اگر کچھ ہو گیا تو۔ حمزہ نے پریشانی سے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا،
ارے امی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ہوں نا، فکر کیوں کر رہی ہیں آپ؟ چلیں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ ماں بیٹے کی بات سنتے ہی مہر بھی آ گئی تھی۔ کیا ہوا امی جان، سب ٹھیک ہے؟ مہر نے پوچھا۔ ہاں امی کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، تو کہہ رہی ہیں دونوں میں سے ایک میرے کمرے میں میرے ساتھ ہو جائیں، تو میں جا رہا ہوں امی کے پاس، حمزہ نے وضاحت دی۔ مہر نے شوہر کی خاطر قربانی دینے کا سوچا۔ آپ آرام کریں، میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ ارے بیٹی تمہیں تکلیف کیوں دینی؟ حمزہ آ رہا ہے نا، تم تھکی ہوئی ہو، تم آرام کر لو۔ بانو بیگم نے بہت پیار سے اسے سمجھایا، جس پر حمزہ بہت خوش ہوا۔ مہر نے فوراً سے جواب دیا، نہیں امی جان، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ آپ جس طرح حمزہ کی ماں ہیں اس طرح میری بھی ماں ہے، اور والدین کے لیے اتنی سی تکلیف تو بنتی ہے میری۔ مہر نے اپنی ساس کو ساتھ لے کر اس کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آ کر اس کے ساتھ سو گئی، اور کچھ ہی دیر میں اس کی ساس سو گئی تھی، مگر مہر بے چین ہو کر کروٹیں بدل رہی تھی۔ رات کے پہر اس کی آنکھ کھل گئی تھی، اسے خبر بھی نہیں تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ناشتہ تیار تھا۔ اس کی ساس نے اسے اٹھتے ہی گڈ مارننگ میری بیٹی، فریش ہو کر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، یہ کہہ کر اسے غلط ثابت کر دیا۔ وہ جو پوری رات ساس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچ رہی تھی، وہ اب اپنی ہی سوچ پر اندر ہی اندر ملامت ہوئی جا رہی تھی۔ مہر کا آج کا ناشتہ کرنے کا تجربہ کل کے تجربے سے بہت اچھا تھا، کیونکہ آج وہ سب باتیں ہوئیں جو اس کے خیال میں ہونی چاہیے تھیں۔ حمزہ بیٹا، ہنی مون کا کیا پلان بنایا ہے؟ بانو بیگم کی بات پر مہر دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی۔ امی جان ابھی کچھ پلان تو نہیں کیا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے چلے جائیں، حمزہ نے چائے سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، مگر جانا کہاں ہے اور کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ یہ سب تو پلان کر لو پہلے، بانو بیگم نے کہا۔ ہاں امی جان، ابھی آفس جانے میں کافی دن ہیں تو اسی ویکنڈ پر نکلتے ہیں۔ کشمیر، گلگت بلتستان، ان جگہوں پر جائیں گے، 3-4 دن گزار کر واپس آ جائیں گے۔ حمزہ نے ناشتہ جاری رکھتے ہوئے سرسری سا اپنا پلان بتایا۔ کیا مطلب؟ کشمیر اور گلگت، وہ بھی 3-4 دن کے لیے؟ بانو بیگم نے حیرت کا اظہار کیا۔ میری بہو سے تو پوچھا ہی نہیں تم نے؟ اس سے بھی تو پوچھو کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے اور کتنے دنوں کے لیے جانا چاہتی ہے۔ خود ہی پلان بنا دیا بنا میری بہو سے پوچھے۔ مہر کا دل اس کی ساس جیت چکی تھی۔ مہر مسکرا دی۔ امی جان کوئی بات نہیں، ان کو جو جگہ پسند ہو وہ چلے جائیں گے۔ ارے ایسے کیسے؟ بتاؤ مہر، کہاں جانا چاہتی ہو اور کتنے دن کے لیے؟ بانو بیگم نے مہر سے اس کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ مہر نے شرماتے ہوئے پھر سے وہی جواب دیا کہ جو حمزہ کی مرضی ہوگی وہی اس کی بھی مرضی ہے۔ اس پر بانو بیگم نے مصنوعی انداز میں حمزہ کو ڈانٹا۔ لگتا ہے میری بہو کو ڈرایا ہوا ہے تم نے، سدھر جاؤ، نہیں تو میں نے کان کھینچ کے سدھار دینا ہے تمہیں۔ میری بہو کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ اس پر مہر اور حمزہ دونوں مسکرا دیے۔ حمزہ بہت خوش اور مطمئن تھا کہ اس کی ماں اور بیوی کے درمیان کوئی روایتی ساس بہو والا جھگڑا نہیں ہے، کوئی تلخ کلامی نہیں ہے، بالکل ماں بیٹی جیسا رشتہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اور مہر کو بھی اپنی ساس کی اچھائی کا اندازہ ہونے لگا تھا، اور اس نے بھی دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اپنی ساس کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دے گی اور اسے بالکل اپنی ماں جیسا ہی سمجھیں گی۔ اگلے کئی دن گھر میں خوب پیار محبت سے گزرے۔ مہر کی ساس نے اسے کھانے بنانے سے لے کر گھر کے دوسرے کاموں تک کے بارے میں سمجھایا، لیکن ایک مسئلہ تھا جو بدستور جاری تھا، اور وہ تھا مگر مسلسل کئی راتوں سے اپنی ساس کے کمرے میں سونا۔ وہ بس سہاگ رات کو ہی اپنے کمرے میں چند گھنٹے ہی سوئی تھی کہ رات دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، پھر معمول کی باتیں کرتے رہے اور کچھ دیر، پھر اس کے بعد تھکن سے چور مہر سو گئی تھی، پھر صبح اٹھنا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک ساس کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے وہ یہی سو رہی تھی۔ مہر کے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات آتے کہ دن کو اس کی ساس بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، وہ گھر کے سارے کام خود کرتی ہے، یہاں تک کہ مہر کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی، لیکن رات ہوتے ہی اس کی ساس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آنے لگتا ہے۔ ہفتہ ہونے کو آیا، مگر مہر کو ابھی تک اپنے شوہر کے ساتھ پرائیویسی میں وقت گزارنے کو نہیں ملا۔ دن کو ہر وقت ساس ان کے آس پاس رہتی اور رات کو مہر کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مہر اب اس سب سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی شادی شدہ زندگی متاثر ہونے لگی تھی۔ ساس کی محبت اپنی جگہ، مگر مہر اپنی پرائیویسی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ رات کو کھانے پر حمزہ نے اپنی ماں سے کہا، امی جان میں سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہنی مون پر چلے جائیں۔
آپ کی اجازت ہو اگر تو۔ ضرور جاؤ، اجازت کی کیا بات ہے؟ مجھے تو خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا اور بہو ساتھ میں کچھ وقت گزاریں اور خوش رہیں۔ بانو بیگم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور حمزہ اور مہر نے کھانے کے بعد پیکنگ کرنا شروع کر دی۔ بانو بیگم نے بھی آ کر ان کی مدد کرنا چاہی، جو مہر کو بہت ہی معیوب لگا کیونکہ وہ کوئی بھی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جب بھی مہر اور حمزہ اکیلے میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے، بانو بیگم آ کر کسی نہ کسی بہانے سے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی۔ پیکنگ کرتے وقت بھی وہ ان کے ساتھ رہی اور جیسے ہی پیکنگ مکمل ہوئی رات کا 1 بج رہا تھا۔ بانو بیگم نے مہر سے کہا، بیٹا ذرا 1 کپ چائے بنا کر دو، سر میں درد ہونے لگا ہے۔ مہر بجھے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور وہاں چائے کے لیے پانی رکھ دیا چولہے پر۔ چینی پتی اور دودھ ڈال کر وہ خیالوں میں گم تھی کہ چائے ابل کر پورے فرش پر پھیل گئی۔ مہر کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ چائے بناتے وقت دھیان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں کچن کا رخ تک نہیں کیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی چولہا بند کیا اور کپڑا لے کر فرش صاف کرنے لگی۔ وہ خود کو کوستی ہوئی فرش صاف کرتی رہی کہ اس کی سانس آ گئی۔ بیٹا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ او ہو چھوڑو بیٹا، میں کر لوں گی۔ اس نے صافی مہر کے ہاتھ سے لے کر صفائی کرنا شروع کر دی۔ مہر نے شرم کے مارے پھر سے چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ اس نے پتی، دودھ، چینی سب کچھ ڈال دیا اور تھوڑی دیر کو کسی کام سے کچن سے باہر آ گئی۔ بانو بیگم نے موقع دیکھتے ہی چائے میں ڈھیر ساری چینی ڈال دی۔ مہر کے واپس آنے تک بانو بیگم وہی کھڑی رہیں اور پھر جا کر ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئیں، یہ کہہ کر کہ چائے وہیں لے آنا۔ مہر نے ایسا ہی کیا اور چائے 3 کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھ کر ٹی وی لاؤنج میں لے آئی۔ حمزہ ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے چائے کے کپ کو بنا دیکھے سائڈ پر رکھ دیا اور میچ دیکھنے میں مگن رہا۔ بیٹا کتنے دن کا پلان بنایا ہے؟ بانو بیگم نے کپ ہاتھ میں پکڑے پوچھا۔ امی جان میں تو 3 دن کا سوچ رہا تھا، مگر آپ کی لاڈلی بہو کہہ رہی ہیں کہ کم از کم 6 دن تو ہونے چاہیے نا۔ اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انکار کی صورت میں بیوی کی ناراضگی تو منہ لینی ہی لینی ہے، ساتھ میں آپ کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بس 6 دن کے پلان سے ہی جا رہے ہیں۔ حمزہ کی بات سے بانو بیگم کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اس کی بہو خود سے فیصلے کرنے لگی تھی اور اس کا بیٹا اسے ماننے لگا تھا، یعنی اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں سے نکلنے لگا تھا۔ مگر وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی، لہٰذا چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، اور نہیں تو کیا، میری بہو کی فرمائش رد کر کے تو دیکھو۔ حمزہ ہنسنے لگا، میری کیا مجال، میں 2 خواتین سے ٹکر لوں۔ ہاں ہاں سوچنا بھی نہیں، میری بہو جو کہے بالکل ویسے ہی کرنا۔ بانو بیگم نے اچھا بننے کا تاثر دیا۔ تبھی ہنسی مذاق چل رہا تھا کہ مہر نے جیسے ہی چائے سے گھونٹ بھر لیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ چائے حد درجہ میٹھی تھی، یوں جیسے چائے میں چینی کا ٹرک الٹ گیا ہو۔ وہ شرمندگی کے مارے کچھ نہیں کہہ پائی۔ بانو بیگم نے بھی چائے سے کچھ گھونٹ بھرے مگر کچھ نہیں کہا۔ حمزہ جو کہ کرکٹ میچ میں بالکل مگن ہو چکا تھا، اس نے ٹی وی کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی اس نے چائے کے کپ سے گھونٹ بھرا، اس کے چہرے پر سخت ناگواری گزری۔ ارے اتنی میٹھی چائے کون بناتا ہے؟ تمہیں اتنا بھی نہیں اندازہ کہ چینی چند چمچ ڈالی جاتی ہے، نہ کہ پوری کی پوری ڈبیا۔ حمزہ جو مجھ سے میچ دیکھ رہا تھا، اس کا مزہ خراب ہونے کا غصہ تھوڑا بہت اس کی آواز میں جھلک رہا تھا۔ مہر نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے تو چند چمچ چینی ڈالی تھی، اتنی میٹھی ہوگی چائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بانو بیگم نے حمزہ کو ڈانٹ دیا، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ چینی زیادہ ہوگی تو کون سی قیامت آ گئی؟ میں بھی تو پی رہی ہوں نا، تم بھی خاموشی سے پی لو، نہیں تو واپس رکھ دو۔ حمزہ اب خاموش ہو گیا اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولنے لگا، آپ تو نہ پیے نا، شوگر کے پہلے ہی آپ کو مسئلہ ہے۔ نہیں پیوں گی تو بہو کا دل ٹوٹ جائے گا، اتنی محنت سے بنا کر لائی ہے۔ اچھا بننے کا ڈرامہ بدستور جاری تھا۔ وہ اتنی مہارت سے یہ اداکاری کر رہی تھی کہ مہر تک کو شک نہ ہوا۔ چلو جا کر سو جاؤ دونوں، میں بھی دوائی لے کر سوتی ہوں، کمر درد سے صبح سے پریشان ہوں، بانو بیگم نے کہا۔ مہر سمجھ گئی تھی کہ آج کی رات پھر اس کی ساس کے ساتھ ہی گزرے گی، اور وہی ہوا۔ حمزہ نے تابعدار بیٹا بننے کے چکر میں پھر سے مہر کی ڈیوٹی لگوا دی۔ مہر کے دل میں اب غصہ کی چنگاریاں جلنے لگی تھیں، مگر دل کو یہ تسلی دے کر وہ ساتھ چلی گئی کہ کل اس نے ویسے بھی ہنی مون پر چلے جانا ہے اور اگلا 1 ہفتہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، بنا اس کی ساس کے مداخلت کے، بنا کسی روک ٹوک کے۔ یہی سب ذہن پر سوار ہوتا رہا۔
اور پھر جھٹ سے اس بدنما خیال کو ترک دیا۔ ہنی مون کے لیے خیالی دنیا کا رخ کیا اور خیالی دنیا کی سیر میں حمزہ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نت نئے طریقے سوچنے شروع کرنے لگی، اور انہی خوشگوار سوچوں میں اس کی کب آنکھ لگ گئی وہ بے خبر تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر جب ناشتے کی میز پر آئی تو حمزہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی ساس کی غیر موجودگی پر اس نے حمزہ سے وجہ جاننے کی کوشش کی، جس کے جواب میں حمزہ نے اسے بتایا کہ امی جان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی ہیں۔ مہر نے ناشتے کے بعد جا کر اپنی ساس کی خیریت دریافت کی۔ امی جان، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مہر نے پوچھا۔ اب تو پہلے سے بہتر ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا شوگر لیول تھوڑا بڑھ گیا ہے۔ بانو بیگم نے چھوٹی سی تکلیف کو مزید بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں ناشتہ بنا لیتی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اتنی سردی میں اٹھ کر ناشتہ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مہر نے کہا۔ ارے نہیں بیٹی، تمہیں تکلیف تھوڑی دینا تھی، چھوٹی سی تو بات ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا آپ آرام کریں امی جان، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ناشتہ یہیں لا کر دے دوں گی۔ مہر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ چند گھنٹے بعد مہر ناشتہ لے کر اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی اور اسے جگا کر اسے ناشتہ کروایا۔ حمزہ بھی اتنی دیر میں وہیں آ گیا۔ امی جان کیا ہوا ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بانو بیگم جو تھوڑی سی معمول کی طبیعت ناسازی سے کمرے میں آرام کرنے آئی تھی، اب بیٹے کے سامنے یہ ظاہر کرنے لگی کہ جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو۔ ہاں بیٹا، بس بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں نا، کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر، کبھی جوڑوں کا مسئلہ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، حمزہ نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کہا۔ نہیں بیٹا، فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، کوئی مسئلہ ہوا تو خود چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، تم لوگ پریشان نہ ہو، ہنی مون کی تیاری کر لو۔ بانو بیگم نے چہرے پر مزید افسردگی طاری کی، یوں جیسے وہ واقعی میں بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس خود جائے گی تاکہ ان کا ہنی مون کا پلان خراب نہ ہو۔ حمزہ اب ماں کی صحت کو لے کر فکر مند ہونے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اٹھیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، چیک اپ کرا کے آتے ہیں، اس طرح میری تسلی نہیں ہوگی۔ نہیں، میری فکر مت کرو، تم ہنی مون پر جانے کی تیاری کرو، میں اتنی بیمار تھوڑی ہوں۔ بانو بیگم نے مصنوعی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ماں بیٹے کے بیچ ڈیڈ لاک برقرار رہی۔ حمزہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بضد تھا، جبکہ بانو بیگم بار بار انکار کر رہی تھی، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اسے سب سے زیادہ فکر ان دونوں کی ہے اور ان کے ہنی مون پر جانے کے پلان کو وہ کسی صورت خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مگر اندر ہی اندر وہ ہنی مون کے اس پلان کے بالکل مخالف تھی، اور یہ سارا ڈرامہ اسی لیے رچایا گیا تھا۔ حمزہ بالآخر اپنی ماں کو منانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چل دیا۔ ڈاکٹر نے معمول کے چند ٹیسٹ کروائے اور ساتھ اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، جو کہ نارمل تھا۔ شوگر ٹیسٹ میں تھوڑی سی بے ضابطگی نظر آئی۔ ان کا شوگر لیول نارمل نہیں ہے، ان کو میٹھا کھانے سے پرہیز کرنا ہوگا اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے پرچی پر کچھ ادویات لکھتے ہوئے پرچی حمزہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ان کے میٹھا کھانے پر پابندی ہے اور ان کے آرام کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ ڈاکٹر سے آتے ہوئے راستے میں حمزہ نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ امی جان، آج سے آپ میٹھا نہیں کھائیں گی، ڈاکٹر نے آپ کے سامنے سختی سے منع کیا ہے اور آپ نے اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حمزہ کی بات پر اس کی ماں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم ہنی مون کا پلان بھی کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہوگا خیال رکھنے کے لیے۔ اگر ہم بھی چلے گئے تو آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ حمزہ کی بات پر بانو بیگم دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے پاس رہے، نہ کہ وہ ہنی مون پر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہفتہ گزار کر آئے۔ ایسا ہو تو اس کی بیوی تو ہفتوں میں ہی اسے اپنے قابو میں کر لے گی، لیکن اس کا منصوبہ کامیاب ہوا تھا۔ اب باری تھی یہ ظاہر کرنے کی کہ بانو بیگم کسی بھی طرح ان کا ہنی مون کا پلان خراب کرنا نہیں چاہتی۔ نہیں بیٹا، میری فکر کیوں کر رہے ہو؟ تم جاؤ، اپنی دلہن کو لے کر جاؤ، سیر کرو، تھوڑی آب و ہوا بدلے گی اور شادی شدہ زندگی کو انجوائے کرو، نہیں تو پھر سے ہفتے بعد وہی آفس اور وہی مصروفیت بھری زندگی۔ بانو بیگم نے فکر مندی کا تاثر دیا، یوں گویا وہ ان کے ہنی مون پلان خراب ہونے پر بہت رنجیدہ ہو۔ حمزہ نے ماں سے کہا، ضد نہ کرے نا، آپ کی صحت ہمارے ہنی مون سے زیادہ اہم ہے۔
پورے راستے بانو بیگم حمزہ کو یہ کہہ کر سمجھاتی رہیں کہ اس کی وجہ سے اپنا پلان کینسل نہ کرے، مگر حمزہ بضد تھا کہ وہ نہیں جا رہا۔ گھر آ کر اس نے ماں کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بانو بیگم بستر پر لیٹی مسکرا رہی تھی کہ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اس نے کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے بہت بار ہنی مون خراب نہ کرنے کا کہہ کر یہ احساس دلایا تھا کہ اسے پلان خراب ہونے کا افسوس ہے، لیکن اس نے ایک اور کامیاب چال چل کر اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کی صحبت سے بچا لیا تھا، اور یہ اس کی بڑی کامیابی تھی جو بظاہر اس کے لیے دلی سکون کا باعث بن رہی تھی، مگر یہ اقدامات اس کے بیٹے کی شادی شدہ زندگی برباد کرنے لگے تھے۔ مہر نے جب حمزہ سے ہنی مون کے لیے نکلنے کے بارے میں پوچھا تو حمزہ کے جواب سے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہنی مون کا پلان کینسل کیوں کر دیا؟ مہر نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا۔ امی جان کی طبیعت ناساز ہے، اس میں ہم انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ حمزہ نے جواب دیا تھا۔ مگر ان کی طبیعت اتنی بھی خراب نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کے ماموں دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ہم کچھ دنوں کے لیے امی جان کو ان کے ہاں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے کسی فرد کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ مہر نے ایک اچھا اور منصفانہ طریقے سے مسئلے کا حل بتایا تھا۔ حمزہ کو اس بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اب میں ہنی مون کی وجہ سے امی جان کو دوسروں کے در پر چھوڑ کر آؤں؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے کہ تمہاری؟ مہر کو بہت صدمہ لگا تھا کہ اس ایک ہنی مون کینسل ہوا اور اب اس کا شوہر اس پر غصہ بھی کرنے لگا تھا۔ مہر نے اس دن کوئی بات نہیں کی، بہت ہی ضروری بات ہوتی تو کرتی، ورنہ اب وہ اپنی قسمت کو رونے لگتی تھی کہ اس کا شوہر اپنی ماں کی مرضی کے بغیر اپنی بیوی کے تو پاس ہی نہیں جا سکتا۔ معمول کی طرح وہ رات بھی اپنی ساس کی خدمت میں گزارنے پر مجبور تھی۔ کیا کرنا چاہیے اسے اس حال میں کہ جہاں اس کا شوہر سب کچھ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے اہم ترین اور نازک ترین فاصلے اپنی ماں کی مرضی سے کر رہا ہے؟ وہ رونے لگی تھی۔ اس کی دل کی بات سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساس تو بظاہر بہت اچھی تھی، مگر اس کی مٹھاس میں جو زہر بھرا تھا وہ صرف مہر ہی سمجھ سکتی تھی۔ میکے جا کر کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو بھی بات مزید بگڑ جانے کا خطرہ تھا، اور یہ سب سہنے کی بھی اس میں سکت نہ تھی۔ اگلے دن اور اس سے اگلے کئی دن تک مہر کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ شوہر سے دوری شوہر کو محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، اور ساس وہی بظاہر میٹھی میٹھی باتوں سے حمزہ کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں مہر کے موڈ کو ٹھیک کرنے میں لگی رہتی۔ مگر مہر جان گئی تھی کہ محض ایک دھوکہ ہے، وہ اچھا بن کر اس کی اپنے بیٹے کی زندگی سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ ایک رات کھانے کی میز پر بانو بیگم نے مہر کو مخاطب کیا۔ مہر، مجھے پتا ہے تمہیں دکھ ہوا ہے کہ تم ہنی مون پر نہیں جا سکی۔ میں نے اتنی بار حمزہ سے کہا کہ مہر کو لے جاؤں، میری فکر مت کرو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ مہر نے بجھے ہوئے انداز میں کہا، جی امی جان، میں جانتی ہوں، مجھے بس گھر والے یاد آ رہے ہیں اور اس وجہ سے تھوڑی اداسی ہے، ورنہ میں تو یہاں خوش ہوں۔ مہر نے بس ایک بہانہ بنا لیا تھا، جبکہ وہ ہنی مون پلان کینسل ہونے اور اس کی ساس کی دونوں میاں بیوی کی ذاتی زندگی میں بلا وجہ مداخلت کرنے پر شدید ناراض تھی۔ مہر دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اپنی مرضی کی بات اپنے بیٹے سے منوا لیتی ہے، مگر جب بات ہنی مون کی آئی، اس کے بیٹے کی شادی شدہ زندگی کی آئی، تو تب اپنے بیٹے سے منت سماجت کرنے لگتی ہے۔ مہر یہ منافقت جان گئی تھی، مگر حمزہ سے اس بارے میں بات کرنا خودکشی کرنے کے مترادف تھا۔ مہر کا کیا گیا بہانہ اس کے لیے مزید دشواری کا باعث بنا جب اس کی ساس نے نیا ڈرامہ رچایا۔ مہر، اداس نہ ہو، کل حمزہ تمہیں چھوڑ آئے گا تمہارے میکے۔ ویسے ہمارے ہاں تو بہو شادی کے 1 مہینے بعد میکے جاتی ہے، 1 ہفتے کے لیے، مگر اب تم گھر والوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہو تو حمزہ تمہیں کل ہی میکے چھوڑائے گا۔ مہر پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ 1 ہفتہ، وہ بھی شادی کے 15 ہی دن بعد؟ گھر والوں کو وہ کیا کہے گی؟ مہر تو بہانہ بنا کر پھنس گئی تھی، مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ رات کو سوتے وقت اس نے سوئی ہوئی ساس کو دیکھ کر سوچا کہ اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دے، مگر وہ یہ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند بھی اسے کوسوں دور تھی۔ پھر ذہن میں ایک عجیب و غریب خیال آیا کہ وہ سسرال میں رہ کر بھی ایسی زندگی گزار رہی ہے جیسے وہ سنگل ہے، تو میکے میں جا کر کم از کم ساس کے روز نئے ڈرامے تو نہیں جھیلنے پڑیں گے۔ اس خیال پر وہ کافی دیر ساس کو دیکھتے ہوئے ہنستی رہی۔ دل کا بوجھ اس خیال کے آتے ہی قدرے کم ہو گیا تھا۔ اگلے دن آفس سے آتے ہی مہر تیار ہو چکی تھی، اور حمزہ نے اسے میکے ڈراپ کرنے کے لیے دوبارہ سے گاڑی نکالی۔ پورے راستے دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے دو اجنبی لوگ حادثاتی طور پر ایک ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ مہر کے گھر کے باہر حمزہ نے گاڑی روکتے ہوئے مہر سے کہا، 1 ہفتے بعد میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس کے جواب میں مہر نے اسے کچھ نہیں کہا، بس چند سیکنڈز کے لیے وہ اسے دیکھتی رہی کہ شاید حمزہ کو تھوڑا بہت تو اندازہ ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کے کہنے پر کیا کچھ کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، مگر حمزہ کے چہرے پر ذرا برابر ندامت یا پریشانی نہیں تھی۔ مہر اندر گاڑی سے اتر کے گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں موجود سب کے لیے مہر کا آنا کسی سرپرائز سے کم نہ تھا، مگر اتنی جلدی سرپرائز کی توقع کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ والدین اور اپنے بھائیوں سے ملتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اس کے گھر والوں کو لگا کہ کوئی مسئلہ ہے، مگر مہر نے سب کے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان سب کو یاد کر رہی تھی، اس لیے آ گئی، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی جو مہر نے اپنے چہرے کے تاثرات سے بالکل ظاہر نہ ہونے دی۔ رات کو کھانے پر پھر سے وہی مہر کے نخرے دکھانے کی توقع تھی، مگر مہر جو پچھلے 15 دنوں میں سیکھ چکی تھی وہ ایک بہت بڑا اور منفرد سبق تھا جس نے زندگی کے شعوری عمر میں بھی نہیں سیکھا تھا۔ مہر سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے بات کرتی، مگر وہ شوخ پن جو شادی سے پہلے تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میکے میں 3-4 دن کے بعد اس کی ماں کو احساس ہوا کہ شاید مہر کے سسرال میں کوئی جھگڑا ہوا ہو، مگر مہر نے بھی اس کی تردید کر دی۔ مہر کو میکے میں 4 دن ہونے کو تھے، مگر ایک بار بھی حمزہ نے اسے فون یا میسیج نہیں کیا۔ وہ کال یا میسیج کرتی تو بات ہو جاتی، ورنہ رابطہ نہ ہوتا۔ میکے میں جیسے جیسے کر کے مہر نے وہ 1 ہفتہ گزارا۔ سکون بہت تھا، مگر وہ اپنی خوشی سے نہیں آئی تھی، اس لیے ہر وقت چہرے پر خوشی کا نقاب اوڑھ کر گھر والوں کو دھوکہ دینا اور ان سے جھوٹ بولنا اسے صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ بھائیوں کے ساتھ اس نے خوب موج مستی کی، مگر اندر سے وہ خالی ہو چکی تھی۔ جاتے وقت اسے والد صاحب نے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا، مہر، دیکھو بیٹی، اگر کوئی بات ہے تو باقی سب سے نہیں تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم اندر سے خوش نہیں ہو۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، آپ فکر مند نہ ہو میرے لیے۔ مہر نے ایک اور جھوٹ بول کر اپنے گھر والوں سے رخصت لی اور سسرال چلی آئی۔ یہاں آ کر اس کی زندگی کا پہیہ پھر سے وہاں سے گھومنے لگا جہاں سے رک گیا تھا۔ وہی شوہر سے دوری اور ساس کی بیجا مداخلت۔ دن گزرتے گئے اور شادی کو قریباً مہینہ ہونے کو تھا کہ ایک دن حمزہ آفس سے آ کر اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا کہ کمپنی نے اس کی پروموشن کی ہے اور قطر کے پاور پلانٹ کی نگرانی اگلے 2 سال کے لیے اس کے ذمے ہوگی، جس کے لیے اسے پرسوں قطر جانا ہے۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے حمزہ کو اس کی کامیابی پر ڈھیر ساری دعائیں مبارکباد دیں، مگر مہر تھی کہ اس بات کو سنتے ہی سکتے میں آ گئی۔ 2 سال کے لیے، اور وہ بھی ملک سے باہر۔ پہلے سے ہی ان کی ازدواجی زندگی خراب چل رہی تھی، اوپر سے ان کے اب یہ مسئلے کہ حمزہ بیرون ملک جا رہا ہے۔ موقع دیکھتے ہی مہر نے حمزہ سے علیحدگی میں بات کی کہ اسے چھوڑ کر یوں اس طرح سے بیرون ملک کیسے جا سکتا ہے، وہ بھی 2 سال کے لیے۔ حمزہ نے اسے سمجھایا کہ وہ ہر 6-7 مہینے بعد چکر لگایا کرے گا، اور یہ موقع وہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ اس کے کیریئر کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سارے بحث و مباحثے کے بعد مہر کو ہار ماننی پڑی اور 2 دن بعد حمزہ قطر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مہر کی زندگی اب پوری طرح اس کی ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ جب اس کا دل کرتا اسے میکے جانے دیتی اور جب کرتا اسے کام کے بہانے واپس بلا لیتی۔ حمزہ کو صرف اپنی ماں اور اس کی کہی ہوئی بات کی فکر ہوتی۔ مہر کے ہونے نہ ہونے کو حمزہ نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ دن گزرتے گئے، مگر مہر اور حمزہ کے بیچ کی سرد مہری مزید گہری ہوتی گئی۔ ان کے بیچ رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ 7 ماہ گزر جانے کے بعد جب حمزہ پہلی بار واپس آیا تو اس کی ماں نے پھر سے اس کی ذاتی زندگی میں پنجے گاڑنا شروع کر دیے، جیسے وہ شروع دن سے کرتی آئی تھی۔ بانو بیگم نے ہر ممکن طریقے سے مہر کو اپنے بیٹے سے دور رکھا۔ کبھی رشتہ داروں کے ہاں جانا، کبھی ان کو یہاں بلا لینا، کبھی بیماری کا بہانہ تو کبھی مہر کو اپنے میکے بھیجنا۔ ہر ممکن تدبیر جو بانو بیگم کر سکتی تھی اس نے کی، اور اس میں کامیاب ہوتی رہی۔ بظاہر شہد سے بھی میٹھی، مگر اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی کے لیے وہ کسی ولن سے کم نہ تھی۔ 2 ہفتوں میں مہر کو ایک دن بھی اپنے شوہر کا ساتھ نصیب نہ ہوا، اور چھٹی مکمل ہوتے ہی حمزہ واپس قطر چلا گیا۔ حمزہ کی غیر موجودگی میں اس بار اس کی ساس اتنی اچھی نہیں تھی جتنا وہ پہلے ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ اب وہ باتوں باتوں میں مہر پر طنز کیا کرتی، کبھی کبھار کسی بات پر اسے ڈانٹ دیتی۔ وہ میکے میں دن گزارتی تو بانو بیگم حمزہ کے کان بھرتی
اور خود بھی اسے ڈانٹ دیتی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر میکے میں جا کر بیٹھ گئی ہے۔ حمزہ سے بھی جب بھی رابطہ ممکن ہوتا، وہ بھی ماں کی باتوں کی وجہ سے اکتایا اکتایا سا محسوس ہوتا۔ جب وہ سسرال ہوتی تب بھی بانو بیگم کے طعنے ختم نہ ہوتے کہ کیا میکے والے تجھے بھول تو نہیں گئے۔ یوں اس کشمکش میں مزید 7 مہینے گزر گئے۔ حمزہ کو پھر سے 2 ہفتے کی چھٹی ملی اور وہ پاکستان پہنچ گیا۔ اس بار مہر نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب اپنی ازدواجی زندگی کو اپنی ساس کی مداخلت سے خراب نہیں ہونے دے گی۔ مہر نے اپنے اندر بہت سارے احساسات جو شادی سے لے کے آج کے دن تک زندہ دفن کر لیے تھے، اب ان احساسات کو جینے کا وقت آ گیا تھا۔ ہمت اور حوصلے سے اس نے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مگر یہ کیا، حمزہ تو اب اس سے بات تک کرنے کو وقت نہ دے پاتا۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے، مگر مہر جب بھی تنہائی میں اس کے قریب آتی وہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا۔ اس کے بیچ بات چیت ختم ہو گئی تھی، سوائے کسی معمول کے کام کے سلسلے میں کی گئی بات کے، جو خود اپنے آپ میں سرد مہری اور بیزاری کی علامت ہوتی۔ دن پھر سے گزرنے لگے تھے اور اب حمزہ کی صرف 2 دن کی چھٹی رہ گئی تھی۔ مہر نے ہمت کر کے ایک دن حمزہ سے اکیلے میں بات کی، جب اس کی ساس پڑوس میں ایک فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ اس نے حمزہ سے اس سرد مہری اور بیزاری کی وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس کے پاس زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنے کو ہے اور وہ صرف اس کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ مہر کو حمزہ کے اس رویے پر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اتنے عرصے جو کچھ اس کے کانوں میں بھر دیا ہے یہ بس اس کا نتیجہ تھا۔ چھٹیاں پھر سے ختم ہو گئیں اور حمزہ قطر روانہ ہو گیا۔ مہر پر اس بار ایک نیا انکشاف ہوا جب اس کی ساس رشتے والی آنٹی سے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ کسی لڑکی کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئی اور ساس کی غیر موجودگی میں مہر نے رشتہ ڈھونڈنے کی وجہ دریافت کی، تو اسے معلوم ہوا کہ رشتہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ حمزہ کے لیے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ جب اس کی ساس گھر واپس آئی تو اس نے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی، جس پر اس کی ساس نے جو وجہ بتائی اسے سن کر مہر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وجہ اولاد کا نہ ہونا بتایا گیا، جس پر مہر اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی، اپنی ساس کو کھری کھری سنا دی کہ اولاد تو تب ہوگی جب ہماری ازدواجی زندگی شروع ہوگی۔ آپ کی وجہ سے تو آج تک ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکے۔ آپ جیسی مکار اور خود غرض عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، جو اپنی خوشی کی خاطر اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ مہر اب میکے آ چکی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ پچھلے 2.25 سال میں اس کے ساتھ اس کی ساس کیا کچھ کرتی رہی، اور اس کا شوہر بھی اس حق تلفی پہ خاموش رہا۔ مہر کے والدین نے اب اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کی تو مہر نے کہا کہ 3 مہینے بعد حمزہ واپس آئیں گے تو وہ خود ان سے بات کر لے گی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ بات کرنے کے لیے اب کچھ نہ بچا تھا۔ حمزہ کو اس کی ماں نے فون کر کے سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سے اس کی بہو نے اسے ذلیل کر کے اس پر تشدد کیا، صرف اتنی سی بات پر کہ پڑوس میں کسی نے یہ پوچھ لیا تھا کہ بیوی بانجھ ہے۔ اپنی طرف سے جتنے جھوٹ وہ ڈال سکتی تھی اس نے ڈال کر حمزہ کو بھڑکا دیا تھا۔ حمزہ نے اگلے ہی دن مہر کو فون کر کے اس سے بات سنی کہ طلاق دے دی اور کچھ دن بعد کاغذات بھی بھجوا دیے۔ مہر کی زندگی اب بالکل ہی اس درخت جیسی ہو گئی تھی جس کے خزاں آتے ہی سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن مہر نا امید نہیں تھی۔ کچھ عرصہ لگا اسے اس صدمے سے نکلنے میں، مگر پھر اس نے اپنے والد سے کہا کہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا اسکول بنوا دیں۔ وہ پہلے سال خوب محنت کر کے اسکول کو بہتر کرنے میں لگی رہی۔ اگلے سال اسکول کی ریپوٹیشن قدرے بہتر ہو گئی تھی اور طلباء و طالبات کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ مہر نے اخبار میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اشتہار دیا، جس میں سے اس نے انٹرویوز کے بعد ایک نوجوان لڑکے جو میتھس میں گریجویشن کے بعد 2 سال کا ٹیچنگ کا تجربہ بھی رکھتا تھا اسے ہائر کر لیا، اور ساتھ 2 فیمیل ٹیچرز کو بھی ہائر کر لیا جو ٹیچنگ کا 7 سال کا تجربہ رکھتی تھی۔ اس نوجوان لڑکے نے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ اسکول کے نظام، امتحانات کے نئے اور جدید طریقوں کو رائج کرنے اور اسکول کے سلیبس کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامی امور کے ڈھانچے کو بھی بہتر کرنے میں مہر کی بہت مدد کی۔ اس لڑکے کا نام شاہ زیب تھا اور مہر اس کی محنت سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، اور صرف مہر ہی نہیں، اسکول کے دیگر اساتذہ نے بھی مہر سے اسے وائس پرنسپل بنانے کی درخواست کی، جسے مہر نے بنا کسی اعتراض کے قبول کر لیا۔ اگلے سال اسکول میں مزید بہتری آئی اور تعداد اور بڑھ گئی۔
مہر نے اب ساری ذمہ داری شاہ زیب کو سونپ دی تھی اور شاہ زیب نے بھی وہ ذمہ داری بطریقہ احسن انجام دی تھی۔ شاہ زیب مہر سے بے حد متاثر تھا، اس کی شخصیت سے، اس کی محنت سے، اس کے حوصلے اور ہمت سے، اور سب سے بڑھ کر اس کے کردار سے۔ ایک دن اس نے ڈرتے ہوئے مہر کو شادی کی پیشکش کر دی، جس پر مہر نے اسے پروفیشنلز کے حدود میں رہنے کا کہا۔ شاہ زیب کو لگا کہ اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کئی روز تک اسے گلٹ میں رہنے کی وجہ سے شاہ زیب نے اسکول چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اب وہ اس گلٹ میں مزید وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔ اس نے جب استعفیٰ مہر کو پیش کیا، جو مہر کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے ادارے کا وائس پرنسپل اپنا استعفیٰ کیوں دے رہا ہے۔ بات پورے اسٹاف میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور سب نے مہر کو شاہ زیب کا استعفیٰ منظور نہ کرنے پر قائل کیا۔ مہر نے شاہ زیب سے اس بارے میں بات کی، مگر شاہ زیب کا جواب ایک ہی تھا کہ اب وہ یہاں وقت نہیں گزار سکتا۔ مہر نے اس سے شادی والی بات پر وضاحت طلب کی، مگر شاہ زیب اس پر بھی خاموش رہا۔ دیکھو شاہ زیب، آپ بہت ہی محنتی، قابل، ایماندار اور اچھے کردار کے مالک ہیں۔ اسٹاف سمیت اسکول میں موجود کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہاں، اگر سیلری کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، مہر نے سامنے بیٹھے شاہ زیب سے کہا۔ سیلری کی بات نہیں ہے، میں بس ایک گلٹ کو لے کر جی رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ گلٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، شاہ زیب نے وضاحت کی۔ آپ مجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں، مگر آپ مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں، یہ بات آپ کو شاید نہیں معلوم، اور میری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مہر نے اپنے ماضی سے جڑی وہ ساری کہانی شاہ زیب کو بتا دی، مگر شاہ زیب کو اس سب سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں مہر نے شاہ زیب کو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کا گرین سگنل دے دیا۔ شاہ زیب جیسے انسان کے رشتے کے لیے انکار ہونا ممکن ہی نہیں تھا، جبکہ مہر خود اس کے خلوص کی گواہ تھی۔ رشتہ طے پایا اور شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ مہر بہت خوش تھی۔ اسکول میں شاہ زیب کوشش کرتا کہ مہر سے آمنا سامنا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو بہت کم ہو، کیونکہ وہ ایک مشرقی سوچ رکھنے والا شرمیلا لڑکا تھا، اور مانگنے کے کچھ عرصے بعد جب مہر پر اس راز کا انکشاف ہوا تو وہ اور بھی خوش ہوئی، اور اس نے بھی جواباً شاہ زیب سے آمنا سامنا اور بات کرنا کم کر دیا تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، اور سہاگ رات پر جو اسے ایک ساتھی کی قربت کا تجربہ ہوا، وہ اس کے لیے بہت ہی خوشگوار اور خوش آئند تھا۔ مہر کے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ ساس غصے کی تھوڑی تیز تھی، مگر دل کی بہت صاف تھی۔ جو بات دل میں ہوتی وہی زبان پر ہوتی، چاہے سامنے والے کو بات بری ہی کیوں نہ لگتی۔ بہت ہی خاندانی لوگ تھے، جو ہر رشتے کی حد کو جانتے تھے۔ چند دنوں میں شاہ زیب اور مہر کی قربت اتنی بڑھ گئی تھی، گویا وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہنی مون کا سپنا ادھورا رہ گیا تھا، وہ شاہ زیب نے پورا کیا، اور مہر تو جیسے جہنم سے جنت میں آ گئی تھی۔ 1.5 سال بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اسکول کی ذمہ داری بیٹی کے پیدائش کے دنوں میں شاہ زیب پر تھی، اور جب ان کی بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی تو مہر نے واپس اسکول کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ اسکول اب بہت ترقی کر چکا تھا۔ اسکول کے 5ویں اینول ڈے پر مہر نے اسٹیج پر اعلان کیا، میں مہر جبران بطور اسکول کے پرنسپل اور اسکول کے انتظامی امور کے چیئرمین کے اسکول کے تمام طلباء اور طالبات کے والدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمارے ادارے پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد طلباء اور طالبات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اس ادارے کے قواعد اور ضوابط اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کی۔ تمام اساتذہ اور سپورٹنگ اسٹاف کا بھی شکریہ کہ جن کی محنت کی بدولت یہ ادارہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ میں آج اپنے دونوں عہدوں سے مستعفیٰ ہو رہی ہوں۔ میں سر شاہ زیب کو پرنسپل اور مس زہرا کو نظامی امور کی چیئرمین کے عہدے پر تعینات کر رہی ہوں۔ مہر نے 2 قابل اور محنتی لوگوں کو ان کی محنت کے عین مطابق عہدوں پر تعینات کیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ میرٹ پر کام کرنے کی عادی تھی، اور مالک ہوتے ہوئے بھی وہ وائس پرنسپل کے عہدے پر رہی تھی۔ 2 ہفتے بعد ایڈمیشن کے دنوں میں مہر اپنے آفس میں موجود تھی کہ اسے آ کر بتایا گیا کہ ایک بزرگ خاتون اپنے پوتے کو لے کر آئی ہیں اور پرنسپل سے ملنا چاہتی ہیں۔ شاہ زیب کی عدم دستیابی کی صورت میں بطور وائس پرنسپل مہر کو ملنا پڑا۔ جب وہ شاہ زیب کے آفس میں داخل ہوئی تو خود دم بخود رہ گئی۔ سامنے وہ بزرگ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سابقہ ساس بانو بیگم تھی۔ بانو بیگم اسے دیکھ کر پہلے تو خوش ہوئی، پھر جانے کیا سوچ کر اس کے چہرے کی افسردگی چھا گئی۔ وہ بنا کچھ کہے جانے لگی اور مہر چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی۔ وہ چند قدم لیے جب وہ واپس مڑ آئی تو زاروں قطار روتے ہوئے مہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔
مہر نے اسے بٹھایا اور پانی پلایا اور اسے رونے کی وجہ پوچھی۔ بانو بیگم نے اسے بتایا کہ جب اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر اسے طلاق دلوائی تو دوسری بہو نے آ کر ان کا جینا محال کر دیا تھا۔ روز روز کے لڑائی جھگڑے اور بحث و تکرار کی وجہ سے حمزہ پریشان رہنے لگا تھا اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے وہ 6 ماہ بستر سے لگا رہا۔ اس کی نوکری بھی چلی گئی اور اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ طلاق لے کر وہ حق مہر میں گھر، 20-30 تولہ سونا اور ایک پلاٹ لے کر چلی گئی۔ ہمارے مالی حالات اب بہت ہی خراب ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی مجرم ہوں۔ مجھے معلوم ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ میں معاف کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، مگر میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ بانو بیگم پھر سے رونے لگی تھی۔ مہر نے اس کو گلے سے لگایا۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر وہ بھی رونے لگ گئی اور بانو بیگم کو تسلی دینے لگی کہ اسے جتنا ہو سکے گا وہ اس کی مدد ضرور کریں گی۔ حمزہ کے بیٹے کو اس نے بلا معاوضہ اسکول میں داخلہ دے دیا اور بانو بیگم کی مالی معاونت کر کے اسے یقین دہانی کروائی کہ جب بھی اس پر کوئی مشکل وہ آئی وہ آ کر اسے ضرور آگاہ کر دیا کرے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور مدد کرے گی۔ بانو بیگم ڈھیر ساری دعائیں دے کر رخصت ہوئیں۔ مہر کے دل میں ایک انجانا سا دکھ آ بیٹھا تھا۔ وہ حمزہ اور اس کی ماں سے ناراض ضرور تھی، ان پر بے تحاشا غصہ بھی تھا، اتنا کہ اس کا بس چلتا تو وہ ان کو کئی سارے تھپڑ رسید کرتی، مگر اس نے کبھی ایسا تو نہیں چاہا تھا کہ وہ اتنی سخت پکڑ میں آئے۔ ایسا کیوں کر ہوا پھر ان کے ساتھ؟ یہی سوچتے سوچتے اسے خیال آیا کہ دونوں ماں بیٹے نے صرف اس کا ہی دل نہیں توڑا تھا بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی شدید صدمے سے دوچار کیا تھا، اور اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو اپنے کیے کی شاید سزا ہی مل رہی ہے۔